ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ درود شریف پڑھ لیجیے آپ سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ادھر آئی بیٹی، ایک منٹ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درود شریف دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی حمید مجید۔ ٹھیک ہے، 12B 12A ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے تعلق سے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ سوالات میں آپ سے کر لیتا ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا جڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، جلدی سے بتائیے، ترجمہ کیجیے اس کا کیا ہے اسکرین پہ آپ کے۔ ترجمہ بتائیے۔ نستعین، ایک سے زائد جواب دینا ہے اس کا۔ نستعین، مدد مانگیں گے، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے۔ بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ سمع اللہ، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، سمع اللہ نے سن اللہ، لیا، اللہ نے سن لیا۔ سارے لوگ بتائیں یہ صحیح ہے یا بے شک اللہ نے سن لیا، کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا۔ اچھا، اللہ سنتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ سنتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ سن لیا۔ اللہ سنتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ ہے نا، سمعہ کا مطلب ہوتا ہے سن لیا، پچھلا ماضی کی بات ہو رہی ہے، اور ہاں تو بس یہی جواب ہے اس کا۔ مظاہرے کی معنی میننگ ہو جائے گی، اور مظاہرے کی میننگ سمعہ سے نہیں ملتی ہے۔ مستقبل اور حال کا ہو جاتا ہے۔ احد، احد کے دو معنی، احد کے دو معنی بتائیے۔ ایک اور کوئی، ایک کوئی، ایک برابر، ایک ہمسر۔ بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے انشاءاللہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ سورۃ الفلق۔ اور سورہ فلق یہ اتنی اہم سورت ہے، اتنی اہم سورت ہے کہ اس سورت کو ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اکثر، اور اکثر مسلمان کو چاروں قل جسے کہتے ہیں اس میں سے ایک قل یہ بھی ہے، یاد رہتی ہے نا، یاد رہتی ہے۔ لیکن سورہ فلق کے تعلق سے کچھ تعارفی بات ہوگی تو کچھ اور بھی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی انشاءاللہ، جو جڑے رہیے۔ دیکھیے کیا آگے باتیں میں پتہ چلتی ہے۔ اور دیکھیے کل ہم کیا پڑھیں گے، بہت اہم بات ہونے والی ہے کل۔ دیکھیے فعل مضارع کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کل کون سا شروع کریں گے؟ کل کون سا فعل؟ تو اب بھیا بہت اہم سبق دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، برائے مہربانی ٹائم سے آئیے، ٹائم سے جڑیے، ہے نا، محنت کیجئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ سب مس ہوگا تو پھر کیا ہوگا، آگے کہیں گی سر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سر دقت ہو رہی ہے نا،
تو یہ لفظ آپ آگے نہ کہیں، اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ توجہ سے پڑھائی کریں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شروع کریے۔ دیکھیے اسکرین پہ دیکھیے کیا ہے معاملہ۔ درود شریف پھر سے پڑھ لیجیے اور ایک گہری سانس لے کے باڈی میں آکسیجن کو بڑھا لیجیے اور الحمدللہ کہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سورہ فلق، سورہ فلق کا تعارف، یعنی سورہ فلق کے تعلق سے کچھ باتیں، ہے نا؟ ابھی سورہ فلق اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، بس اسٹارٹ سے پہلے سورہ فلق کا کچھ تعارف آپ کے سامنے کیا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، کون کون سی سورت؟ سورۃ الفلق اور سورہ ناس، ہے نا؟ یعنی سورہ فلق مطلب جو ہم پڑھیں گے، اور سورہ ناس یعنی اس کے بعد والی سورت۔ ان دونوں سورتوں کو یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین، ہاں، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں، پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیا کہتے ہیں؟ پناہ مانگنے والی دوستیں، ارے عربی میں معوذتین، معوذتین۔ تو آئندہ اگر میں جب کہوں معوذتین، کس کو یاد ہے معوذتین میں یہ بات آئی، معوذتین یہ صورت ہے، تو سمجھ جائیں گے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک بات، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس سے کیا پتا چلا؟ یہ دونوں صورتیں کیا ہے؟ پناہ مانگنے والی یہ دونوں صورتوں کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، آپس میں کچھ کنیکشن ہے دونوں کا۔ اب دیکھیے کیا بات ہے، ہر نماز کے بعد، یہ وہی بات ہے، سورہ اخلاص اور معوذتین۔ ابھی تک ہم لوگ اخیر کی دو صورتیں کہتے تھے، اب اخیر کی دو صورتیں نہیں کہیں گے، اب ہم کہیں گے معوذتین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا؟ ہر نماز کے بعد اخلاص، نہیں، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور کتنی دفعہ؟ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، تین دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ۔ تین دفعہ، اچھا 3 دفعہ، سمجھ میں آگے؟ کلیئر ہو گیا؟ جی، یعنی کہ ظہر، عصر اور عشاء میں ایک دفعہ سورہ فلق، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور فجر اور مغرب میں 3 دفعہ معوذتین۔ چلیے ٹھیک۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا بات فرما رہے، اس حدیث کو پڑھ لیجئے فٹاک سے، کون پڑھے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نام لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ معوذات سے معوذات سے مراد یہ معوذتین ہے نا؟ کیا کرتے؟ ایک بار اور پڑھیے اس کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ مطلب کیسے کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بستر پہ گئے، رات میں بستر پہ گئے، پہنچے، بستر وغیرہ صاف ہوا سب، تو سونے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ہاتھ کیا نا، اور کیا ان کے مطابق، حدیث کے مطابق پہلے پھونکتے اور پھر کیا پڑھتے؟ معوذات پڑھتے، پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پورا پڑھے، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کو پورے اپنے جسم پر، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے پروٹیکشن ہو جاتا ہے نا؟
پروٹیکشن ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک میسج مل رہا ہے, وہ میسج 15 سیکنڈ میں ہم لوگ سمجھ لیں, سمجھ لیا جائے میسج 15 سیکنڈ میں. جی وہ میسج یہ مل رہا ہے کہ دیکھیے کبھی بھی ترم خان نہیں بننا چاہیے. کیا نہیں بننا چاہیے؟ ترم خان. ترم خان نہیں بننا چاہیے. اللہ کی پناہ ہمیشہ مانگتے رہیے, ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور بنیے, ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگیے, اللہ کے سامنے کمزور بے بس بنے رہے, اور ہر ایک چیز میں اللہ کی طرف ہے. یہاں تک ایک چیٹی بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے بھی کبھی کبھی مطلب یہ نہیں کہ اب ڈر کے مارے بھاگ جائے, وہ مطلب نہیں ہے. مطلب کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کو بھی یہ مت کہے کہ ارے یہ کیا ہے, مجھے کیا ہوگا اس سے, یہ نہیں. اللہ چاہے گا تو ایک مچھر آپ کو ڈینگو کر دے گا, ایک مچھر آپ کو جو ہے وہ زبردست جان لیوا بیماری میں آپ کو مبتلا کر دے گا, ایک چھوٹا سا وائرس جو دکھتا نہیں ہے وہ کووڈ دے دے گا اور لاکھوں لوگوں کی جان چلی جائیں گی. اور اللہ چاہے گا تو بڑے سے بڑی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پہنچائے. سکتے. لہذا ترم خان نہیں بننا. چلنا تو چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کیا تھی؟ معوذات, یعنی اللہ کی پناہ میں نب ڈال دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائیے گا. اب کس کس چیز سے بچانا ہے وہ سورہ فلق ہم پڑھیں گے, ابھی سمجھ میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ ہم سب کریں گے. جی انشاءاللہ. اب دیکھیے تعارف اس میں اور کیا ہے. سر یہ معوذتین ہے یا واو کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے؟ کیونکہ بک میں زیر دیا ہوا ہے. کہاں واو کے نیچے زبر ہے زیر بھائی؟ سر بک میں زیر دیا ہوا ہے, معوذاتی دیا ہوا ہے. جی زیر معوی دیا ہوا ہے. معوذی جی پتا نہیں کیا لکھا ہوگا بھائی, بک تو میرے پاس ہے نہیں. پرانی بک ہے شاید سر, اس میں ہاں معوذی کیا ہوگا, معوذی کچھ نہیں تو معوذتین ہوتا ہے یا معوذات ہوتا. جی کا ٹائم لکھا ہوا. دیکھیے اب یہاں پہ آئیے, یہاں پہ آئیے, دیکھیے اب اس میں اور کیا چیز ہے. تو ہر قسم کے شر اور وہ بھی ہر قسم کا. نمبر 1 حسد, نمبر 2 جادو, نمبر 3 ہر قسم کے شر, حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے. کس نے سکھلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہاں, بس وہ یقین اور ایمان ہمارا پیدا ہو. یقین اور ایمان سے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وہ کرتا ہے. اور اس کو سورت کو پڑھیں, یہ سورت انشاءاللہ ضرور آپ کی حفاظت کرے گی اور ان ساری چیزوں میں شفا عطا فرمائے گی, ہے نا. اچھا, ہم میں سے کون ہے جو شر سے پناہ نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے بھائی, سب چاہتے ہیں نا شر سے پناہ. جی پھر ہم سب کو ان صورتوں کو پڑھنے کا, سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے. آگے انشاءاللہ. اب دیکھیے سورہ فلق شروع ہو رہی ہے. اس کے شروع ہونے سے پہلے پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دیکھیے اس صورت میں بھی آپ کو کچھ نئے الفاظ کچھ ملیں گے, ورنہ اب آپ اس قابل ہو چکی ہیں کہ آپ دھیرے دھیرے ترجمہ کریں گی. دیکھیے قل, کہہ دیجئے, اعوذ, یہ بھی آ چکا ہے. پناہ میں آتا ہوں. کیا ترجمہ ہو جائے گا دونوں ملا کے؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں. بربی, رب رب کی. رب اور با مطلب کی یہاں پہ ہوگا. برب الفلق, فلق کسے کہتے ہیں؟ صبح کے. صبح جو روشنی جب آتی ہے نا اور رات چھٹتی ہے تو وہ جو موقع ہوتا ہے نا دن کے آنے کا, وہ فلق کہلاتا ہے نا, فلق. اب دیکھیے قل کا مطلب ہو گیا کہہ دیجئے. قل کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہہ دیجئے. اور یہ لفظ کہہ قرآن دیجئے. کریم میں کتنے دفعہ آیا ہے؟ 332. 332 دفعہ آیا ہے. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. جیسے ہم کہتے تھے اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, یہ نہ تھا. جی اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اعوذ بربی, میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. ویری سمپل, کچھ اس میں نیا نہیں ہے, بٹ اس کے الفاظ اور اس کے معنی جو ہے اس کو سمجھنا وہ نیا ہے.
اعوذ بربی، وہی بات، فلق صبح، ایک مرتبہ یا صبح، فلق کیا ہے؟ صبح، فلق کیا ہے؟ صبح، صبح۔ صبح۔ ہاں۔ تو اب دیکھیے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو نہیں۔ الفاظ میں؟ ابھی تو اس کے مطلب ہم تھوڑا سا اس کا اور چیزیں سمجھیں گے، اس کی خاص طور پہ فلک کی چیزوں کو سمجھیں گے، بٹ کیا بتائیے کچھ ایسی چیز جو اس میں نہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ساری فلک کی میننگ کیا ہے؟ صبح۔ صبح، صبح، ہے نا؟ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، انسان، ہم سب انسان ہیں نا؟ جی۔ اچھا یہاں سب انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ انسان ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سارے انسان سب انسان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سارے انسان ہیں بھائی، کیا بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ انسان بنے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ جی۔ آج کل انسان ہی انسان نہیں ہے، انسان ہے انسانی لیکن تو کسی نے انسانیت کورس کیا ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ انسان ہے لیکن انسان بننے کے لیے انسانیت کورس نہیں ہے۔ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان ہی ایسے ایسے کارنامے اور کرتوتیں کر رہا ہے کہ ایک جانور تو مطلب کر ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ اس سے بہتر ہے جانور 5 دفعہ۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ فتنوں کے حملوں میں، دن و رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ اب بتائیے اس میں سے کتنی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں؟ حاسد کے حسد کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ نہیں وائرس کو نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ فتنے جو ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ دن اور رات میں بہت سارے ایسے آفتیں آتی رہتی ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے، وہ اچانک آ جاتی، ان کو دیکھ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں۔ نہیں بچ سکتے، بٹ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا اللہ سب دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بتاتا ہے، ہے؟ یہ پڑھیں گے تو بچے رہیں گے۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں بچ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی اس پین کو مجھے چلا کے مارے، اس طرف پین آ رہی ہے تو میں یہاں پین کو پکڑ لوں گا کیونکہ میں اس پین کو دیکھ رہا ہوں، تو بچ سکتا ہوں، مطلب تھوڑا سا ہاتھ لگا، بٹ جو چیز نہیں دکھ رہی اس سے بچیں گے کیسے؟ ہاں، تو اب اس کے پروٹیکشن میں بھاگ جائیے جو بچا سکتا ہے، جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو جان رہے جن کو آپ نہیں جان رہے ہیں، وہ ان چیزوں سے آپ کو بچا سکتا ہے جن سے آپ نہیں بچ نہیں سکتے۔ بچ سکتے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہمیں کہاں ملے گا؟ ہمارے نبی سے ملے گا۔ اب ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان صورتوں کو پڑھا، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ہے نا؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ان صورتوں کو پڑھا، تو ہم بھی ان صورتوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پڑھیں گے۔ اب ذرا سا آگے آئیے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، ہے نا؟ اللہ کی عظمت کو، اس کی ربوبیت کو، رب اب رب کے تعلق سے اتنی بات ہو چکی ہے کہ آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں کہ رب ہے کیا، ہے نا؟ رب ہے کیا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور جس نے آج تک حفاظت دی ہے اسی سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری حفاظت آگے بھی کرے، ہے نا؟ تو لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے، اور ایک یہ کہ انسان بالکل دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور یہ جو میننگ ہے اس میننگ کو سمجھتے ہوئے، رب آئے تو رب کی عظمت کو تصور میں لاتے ہوئے، فلک کی تصور میں لاتے ہوئے پڑھے، اور بالکل اللہ کو یہ سمجھے کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں، مطلب ہم اللہ سے جڑ جائے۔ تو یہ بتائیے جو بے توجہی سے کر رہا ہے اس کی بات سننے کے زیادہ چانسز ہے، یا جو بالکل یکسو ہو کے پڑھ رہا ہے؟ توجہ سے پڑھا۔ توجہ سے پڑھے، تو جب بھی پڑھیں یا دعا کریں تو توجہ ضروری ہے نا؟ اور بعض دفعہ ہوتا بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جیسا سوچتا ہے ویسا معاملہ کرتا ہے۔ جب بندہ پڑھ بھی رہا سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو اللہ میاں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جاؤ، اور جس کو یقین ہو کہ اللہ میاں کی یہ بات ہے اور اللہ کلام ہے، اللہ بالکل دیتا ہے، بالکل وہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی دیتا ہے۔
اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نہیں دے رہے. اب یہ دیکھیے کہ آپ کے یقین میں کہیں کمی تو نہیں ہے, وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا. وہی ہوتا ہے نا, مطلب بعض دفعہ کسی بزرگ سے کسی اللہ والے ساتھ میں جا کے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے یا ان سے کچھ پانی وغیرہ پہ کچھ صورتوں کو پڑھ کے دم کروا کے پیتا ہے, حالانکہ وہ صورتیں اس کو بھی یاد ہے, وہ صورتیں وہ بھی دم کر سکتا ہے, لیکن دوسرے سے کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ اس اللہ کے اس بندے کا جو لگاؤ اللہ سے بہت زیادہ ہے. تو وہی لگاؤ, وہی توجہ, وہی تعلق ہمیں بھی پیدا کرنا اللہ سے نا. ورنہ اس لگاؤ اور توجہ سے نہیں پڑھیں گے, اس تعلق سے نہیں پڑھیں گے, تو آپ کچھ بھی پڑھیے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. رب الفلق, الفاظ پر غور کیجیے, ہے نا. رب الفلق پورا تصور کیجیے. رب صبح کا رب, صبح کا رب کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح وہ صبح کو لے کر کے آتا ہے. یعنی رات آ گئی, بالکل چھا گئی, ایسا لگتا ہے رات میں کہ یار یہ رات ایسی چھائی ہے گھٹا ٹوپ کی, یہ جا ہی نہیں سکتی. رات کے اندھیرے میں, ابھی تو لائٹ ویٹ میں آپ ہیں, بٹ رات کے اندھیرے میں کبھی جنگل وغیرہ میں جائے تو لگتا ہے کہ رات جائے گی ہی نہیں, ختم ہی نہیں ہوگی. اور کیسے یہ رات اتنی گھنی کالی رات کیسے یہ جا سکتی ہے؟ بٹ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سورج کو لاتا ہے. اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست بنایا. اس کی سورج کی تخلیق پہ غور کیجیے. اس کی دوری زمین سے کتنی زیادہ ہے اس پہ غور کیجیے. زمین کی جو گردش ہے اس پہ غور کیجیے. ساری چیزیں جو ہیں گویا کہ جو ہے اس کو وہ جو علم ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسٹرولوجی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم فلکیات, اس کو اردو میں کہتے ہیں, مطلب آسمان کا علم فلکیات. تو اس کا علم جن کو ہے تو وہ خوب کیلکولیٹ کر لیں گے کہ ہاں سورج کی روشنی کتنی دیر میں آتی ہے, زمین کتنے اس کا گردش لگاتا ہے, کیسے موسم بدلتے ہیں. اور یہ اگر زمین تھوڑی سی پاس ہو جائے تو انسان زندہ نہ رہتا, اور دور ہو جائے تو جم جائے گا برف کی طرح. تو اللہ نے بالکل ایک صحیح دائرے پہ اس پورے کو گھما رہے ہیں, سورج کو لا رہے ہیں, پورا نظام کر رہے ہیں. تو اس سے اللہ کی ربوبیت آپ کے دماغ میں آئے گی. جو اللہ اتنے سارے نظام کو چلا رہا ہے, اس کے لیے میری یہ پریشانی اور میری پروٹیکشن کون سی بڑی چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت ہے. الفاظ اور معنی کو ایزی ہے, ہاں ایزی ہے. ورب میں ہم لوگ گرامر میں ہم لوگ ٹپیائی کرتے ہیں, یہاں پہ کرنے کی کیا ضرورت, مجھے نہیں لگ رہا. اب دیکھیے آگے آئیے. من شر ما خلق. اب من مطلب شر, مطلب شر, ما مطلب جو, خالق کیا ہے؟ اب تھوڑا سا ورب بتائیے, تھوڑا ورب بتائیے, کون سا ورب ہے؟ اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا. ارے بھیا ورب بتائیے نا, لیول آپ کا وہی ہے, ترجمہ نیچے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. ہاں فعل ماضی, خالقہ 3 حرف والا فعل ہے, واحد ہے اس کے لیے, اس نے, ہے نا. اب یہ سب بتائیے, جواب بچوں والا مت دیجیے, ترجمہ بس, ہے نا. تھوڑا سا لیول اپنا ہائی کیجیے. من شر, شر سے, من شر, شر سے. اب وہ کون سا شر؟ ما خلق, جو اس نے پیدا کیا, مطلب اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے والا کون ہے شر کو؟ اور بچائے گا بھی کون؟ اللہ ہی بچا. دیکھیے مطلب اللہ تعالیٰ کی, مطلب اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے میں پیدا کیا لیکن مجھ سے پناہ بھی مانگو میں بچا بھی دوں گا. تم کو نقصان پہنچانے کے واسطے شر کو نہیں بنایا. من شر ما خلق, من شر, شر سے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان, من الشیطان, شیطان سے پناہ مانگتے ہیں نا اللہ کی, اسی طرح شر سے ہم یہاں پہ پناہ مانگ رہے ہیں. شر کا مطلب کیا ہے وہ دیکھیے. شر مطلب ہوتا ہے تکلیف, شر مطلب ہوتا ہے برائی, برائی, کوئی بھی برائی, کوئی بھی تکلیف, وہ سب کا سب شر ہے نا. یہاں تک کہ آپ کے ایک کانٹا دھس گیا یہاں پہ, وہ بھی سمجھ لیں ایک تکلیف, ایک شر ہے, وہ سب اس میں شامل ہو گیا نا. اور شر جو ویسا آپ سمجھ رہی ہیں, شر کا مطلب یہ کہ دوسروں کا شر, حسد کا شر, جادو ٹونے کا شر, کسی کی بری نظر کا شر, یہ سب اس میں شامل ہے.
ما مطلب نہیں بھی، اور ما مطلب جو کیا اور جو بھی، اور نہیں بھی، تین معنی ہوتا ہے ما مطلب، نہیں، کیا، جو۔ اب یہ جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہاں سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ من کے دیکھیے جیسے دو معنی یہاں بتا رہے ہیں، من رب کا، جو تمہارا، کون تمہارا رب ہے۔ من جب دیکھیے شروع میں آتا ہے تو کون، وہ کسی نے ایک دن سوال کیا تھا کہ دیکھیے شروع میں آتا ہے تو کون، اور درمیان میں آئے تو جو۔ خلقا پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقا سے خالق پیدا کرنے والا، خلقا سے مخلوق پیدا جس کو کیا گیا، خلق خدا خدا کی پیدا کی ہوئی چیز۔ تو اللہ نے جتنے بھی وہ سب پیدا کیے ان سے۔ اب دیکھیے آگے کیا تفسیر فرما رہے ہیں، یاد رکھیے، آگے پڑھیے پڑھیے۔ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ ہاں، اب مخلوق کا شر مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو گویا کہ اس ایک آیت میں من شر ما خلق کو اتنا اس کو مطلب اس کے اندر وسعت اللہ نے ڈال دی کہ اس ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیز، ہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، پانی ہو، ہوا ہو، سورج چاند ستارے ہو، جو بھی ہو، ان سب کے اندر اگر کچھ برائی ہے یا پھر اس سے کچھ شر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ سارے کے سارے شر اس ایک آیت کے اندر آ گئے۔ تو کتنی زبردست آیت ہے، مطلب اس ایک آیت کے اندر اللہ نے سارے شر کو جمع کر دیا، اور اس شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ کے طور پر یہ آیت ہمیں سکھلا دی ہے نا۔ بہت زبردست آیت۔ سے پڑھے تو اب آگے دیکھیے کیا ہے، پڑھی کوئی پڑھے۔ مثلاً اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے۔ ہاں، انسانوں کو بھی اسی میں شامل کر لیجیے، انسان بھی ایک مخلوق ہی ہے۔ اور کیا ہے؟ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے۔ ہاں، اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، مطلب سارے شر اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو پہلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیے، ہے نا، اور اللہ سے جو ہم دعا مانگتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، تو کون سی صفت کے ساتھ مانگتے ہیں؟ اللہ کی اللہ کا کون سا نام ہے؟ صفاتی کون سا نام ہے؟ رب والی صفت کون؟ ہاں، احد کہاں؟ ارے بھائی کہاں احد ہے؟ رب والی رب احد کہاں ہے؟ سورہ اخلاص میں بھی تیر رہی ہے کیا؟ رب یہ آئیے سورہ اخلاص، ہاں، رب ہے نا۔ اور رب میں بھی کون سا رب خاص طور سے بتایا گیا؟ صبح کا رب، یعنی کہ یہ ساری پریشانیاں اور شر جو ہیں اللہ تعالیٰ جیسے رات کو چھانٹ کر کے دن لاتا ہے، ان ساری پریشانیوں اور ان سارے شرور کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ خیر دے سکتا ہے نا۔ تو یہ چیز سامنے ہمارے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اب تھوڑا سا ایک چیز اور سنیے، توجہ سے میری بات سنیے۔ اس ایک آیت کے اندر اس میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں سورہ فلق میں؟ 5۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 5۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی بات بتائی، دوسرے میں سارے شر کو اللہ نے کر دیا کہ ان سارے شر کی سے پناہ مانگو۔ اب آگے کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ 3 شر کا خاص طور سے ذکر کر رہا ہے، 3 شر کا اللہ تعالیٰ خاص طور سے ذکر کر رہا ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ اور نا یہ آگے دیکھیے کیا کریں، پڑھیے اس کو۔ من شر ما خلق میں سب شامل،
میں سب شامل ہے مگر اور حاصل ہو گیا. میں سب شامل ہے مگر 3 شروں کا خاص ذکر ہے. غاسق یعنی اندھیرا، نفاسات جادو، حاسد حسد. تینوں میں ایک چیز عام ہے. انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے جادو کے یا حسد کے. ہاں مطلب یہ 3 چیز کا خاص طور سے اگلی 3 آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے. غاسقین مطلب اندھیرا، اور اندھیرا کون سا؟ گھٹا ٹوپ اندھیرا. گھٹا ٹوپ اندھیرا بھی شر ہے نا، کیونکہ اس میں تمام برائیاں وہ کیا نکلتی ہیں، سر اٹھاتی ہیں. اسی نفاسات مطلب جادو، جادو پھونک مارنے والی، نفس مطلب پھونک مارنے والی ہے، اس سے مراد جادو. حاسد مطلب حسد. اب ان تینوں چیزوں میں کوئی دیکھ سکتا ہے کدھر سے حملہ ہو رہا ہے، اندھیرے میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. جادو وغیرہ ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا ہے گا، اور حسد بھی نہیں دیکھ سکتا ہے نا. تو دیکھیے واو مطلب اور من مطلب سے شر مطلب برائی اچھا، اور ومن شرری اور اور شر اور سے، برائی سے اور شر سے، اندھیرے کے جب وقت جب اندھیرے کے غاسق اندھیرا اندھیرے کے شر. اذا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. اذا مطلب جب. اذا جہاں پہ بھی آئے جب، جیسے ہم پڑھے تھے اذا جاء نصر اللہ، جب آئے اللہ کی مدد. مدد. وقب کیا ہے؟ اب تھوڑا وقب بتائیے کون سا ورب ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی. بٹ جب وقب کے آگے اذا لگ گیا تو کون سا معنی دے گا؟ مضارع مضارع میں ہو جائے گا. جب ہاں جب چھائے، جب آئے، ہے نا، جب کھائے. وقف کا مطلب وقف کا کیا چھانا، مطلب ہے؟ چھانا، چھا جانا، کھانا. چھانا، چھا جانا، ہے نا. جب چھا جائے کیا؟ اندھیرا، ہے نا. جب چھا جائے اندھیرا، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ چھا جائے. اس کا سبجیکٹ کوئی بتا سکتا ہے کہاں ہے؟ ان صاحب کا سبجیکٹ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے وقف کا؟ کوئی وقف کا سبجیکٹ بتا دے. اندھیرا. غاسق ہے نا. غاسق مطلب اچھا یہاں پہ تو غاسق پہ تو زیر ہے، کیسے آپ کہہ دیں اس کا سبجیکٹ ہے؟ سبجیکٹ کے لیے ضروری کیا ہے؟ پیش. یہ تو زیر ہے. پیش ضروری نہیں آپ کو دکھے. یہاں پہ شر جو ہے، یہ غاسقین جو ہے یہ شر کی وجہ سے آیا ہے. شر کے نیچے زیر ہے، اس کی یہاں پہ بھی زیر ہے، اور شر پہ زیر من کی وجہ سے آیا ہے. یہ ایک خاص اسٹرکچر کے تحت یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. من شر غاسقین، یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب یہ کیسے جڑے ہیں آگے بتایا جائے گا، ہے نا. اور اسی وجہ سے اس کے نیچے زیر ہے. بٹ یہ تینوں مل کر کے کیا ہے؟ رفع ہے. رفع مطلب پیش والے حالت میں، ہے نا. کیونکہ یہ اس کے بعد نہیں آ رہا، یہ پہلے آ رہا ہے، تو یہ پورے مل کر کے غاسق جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ورب ہو گیا. ارے سبجیکٹ ہو گیا، سبجیکٹ ہو گیا نا. تو سمجھ میں آ رہا ہے، را کے نیچے زیر لگا من کے آگے، اس کے غاسقین والا سمجھ میں نہیں ہاں آ وہ رہا. سمجھ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ پڑھے نہیں ہیں، اور ابھی میں اس کو پڑھاؤں گا نہیں، کیونکہ ابھی جو پڑھ نہیں ہے پھر وہ سب پوری کھچڑی ہو جائے گی، ہے نا. وہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جیسے کہ جس میں کا کے کی آ جاتا ہے، وہ لفظ خاص طور سے ملایا جاتا ہے تو کا کے کی آ جاتا ہے نا بیچ میں. من شر غاسقین، اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کے شر سے. کا کہاں سے آ گیا؟ وہ اسی طرح سے آیا. تو اس کو بھی مت جانیے، بس یہ جانیے کہ یہ جو نیچے زیر ہے یہ اس کی وجہ سے، اس خاص اسٹرکچر کی وجہ سے. اور اصل میں کیا ہے؟ یہ اس کا سبجیکٹ بن رہا ہے، اس کا سبجیکٹ یہ بنا ہے نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کبھی کبھی سبجیکٹ ایسے ہی بن جاتا ہے.
بٹ وہ آگے ہم پڑھیں گے کیسے ایسے بن جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے. ابھی تو آپ لوگ جو ہے بکیاں چل رہے ہیں، گھٹنوں کے بل. کیسے چل رہے ہیں آپ لوگ؟ بکیاں چل رہی ہیں. بکیاں چل رہے، بکیاں. شروع میں نہیں چل پاتے تھے بالکل، ہے نا، ایک دم لیٹے ہوئے تھے. اب آپ کو جو ہے تھوڑا گھٹنے تک، اب دھیرے دھیرے میں پھر انگلی پکڑ کے چلانا سکھاؤں گا. پھر اس کے بعد کیا کروں گا، دھیرے دھیرے کر کے چھوڑوں گا انگلی، پھر اس کا دوڑانا شروع کروں گا، پھر اس کا دوڑا کے بھاگ جاؤں گا میں پیچھے سے. پھر دوڑتے رہے گا آگے آپ لوگ قرآن لے کر کے انشاءاللہ. اندھیرا، غاسق، اندھیرا ہے نا، غاسق اندھیرا. ٹھیک ہے، یہ لفظ بالکل یاد رکھیے گا. اندھیرا ایک دفعہ آیا ہے. اذا اور اج، اذا اور اذ، اذا اور اذ. اب یہاں پہ دیکھیے ایک چیز، جلدی سے اس کو پڑھیے بھائی، آج نہیں کور ہوا کیا. روزانہ 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات کے کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے. بٹ آج کل تھوڑا زمانہ فاسٹ ہے تو رات میں دوسری جاب شروع ہو جاتی ہے. انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. انسان خالی ہو گیا. اب آج کل اور رات کی مثال میرے لیے اور اچھی ہو گئی ہے. انسان کیا کرتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا اتنا بڑا سا ایک چیز ہے مل گیا ہے، اس کے آگے مطلب اس میں روشنی ہو جاتی ہے، اور اس میں سے آپ ایسے کریں گے تو آواز بھی آتی ہے. اس میں کچھ ٹچ وچ کریں گے تو اس میں ویڈیو بھی چلنے لگتی ہے. تو وہ بھی ایک بہت زبردست شر ہے. انسان چونکہ دن بھر بزی رہتا ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا. جب بیڈ پہ پہنچتا ہے تو جو ہے مطلب اس میں گرفتار ہو جاتا ہے نا. تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. اس صورت میں ہمیں اس سے بھی بچنے کے تعلق سے دعا بتائی گئی. رات کے وقت اکثر غلط چیز، شر جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سنیما کلپ، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، ہے نا. اب اس کو سمجھ لیجیے. اب دیکھیے آگے ایک بات اور آ گئی. یہ کیا کیا جائے، اس 2 آیت ہے، کور کیا جائے یا کل کور کریں انشاءاللہ؟ کل کریے گا. ہاں کل کر آپ لیتے کا ہیں. ٹائم تو اوور ہو گیا. ہاں ایک منٹ بچا ہے، 1 منٹ بچا ہے. میں اسی لیے رکا ہوں، سوال جواب کے لیے رکا ہوں. اتنے آسانی سے نہیں چھوڑنے والا ہوں میں. کر لیجیے. کر لیجیے نا، میں کروں گا ہی. پڑھایا کیوں اتنا جو ہے. چلیے چلیے فوراً جواب دیجیے. اعوذ بک کے معنی بتائیے. ارے بھائی 7:10 ہو گیا. زینب میم 1 میں منٹ دے پناہ دیجیے. میں ایک سے زائد جواب میں دیجیے. پناہ مانگتا ہوں. مانگتا ہوں، مانگوں گا. اے اور بی. ہاں الفلق کے معنی بتائیے جلدی سے. صبح اے. بہت بہتر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں ومن شرری کا ترجمہ کیجیے. یہ تو آؤٹ ہے. جو واؤ مطلب اور سب جان رہے ہیں، اور ایک ہی آپشن میں دیا ہوا ہے. یہ آپشن غلط. میں آپشن بناتا تو سب میں اور لگا دیتا جو تاکہ پھنسے. شر کے معنی بتائیے. شر 1 سے زائد جواب. برائی، اچھائی، تکلیف، نافرمانی. تکلیف اور برائی. تکلیف. ڈی بھی ہے بھائی. نافرمانی بھی آئے گا. شر ہے. چلیے ٹھیک ہے. دماغ نہیں لگائے تھے. ایک اور سوال بچ گیا. اذا کا ترجمہ کیجیے. اذا. جب ٹھیک ہے، بہت بہتر ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تجوید کی کلاس کیجیے انشاءاللہ. پھر کل ملیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.